آپ نے بل پاس کروانے کے حوالے سے کچھ کہا بھی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب شریف آدمی ہے, استعفیٰ تو بلاول کا بنتا ہے, یا زرداری کے کہنے پر پیپلز پارٹی کے سینیٹر تشریف نہیں لائے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ اپنی جماعتوں کی لیڈرشپ کے کرتوتوں سے پریشان بھی اور شرمندہ بھی. بہرحال ان کی جماعتوں میں تبدیلیوں کا سفر خوش آئند ہے. کافی ساری چیزیں آپ نے اس میں کہی ہیں. اس میں ایک تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ گیلانی صاحب نے جو کچھ بھی کیا وہ زرداری صاحب کو چیئرپرسن اور چیئرپرسن بلاول بھٹو کے کہنے پہ کیا. دیکھیں ارشد, پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو ہیرارکی ہے اس کو آپ میرے سے بھی زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب تشریف نہیں لائے اور ٹوٹل 8 سینیٹرز جو اپوزیشن کے نہیں آئے, آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے گیلانی صاحب نے اور انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ بغیر زرداری صاحب کے اور بلاول صاحب کے علم میں کیا ہوگا؟ میرا نہیں خیال. اور جس طرح سے پھر ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ بھی گیلانی صاحب کا مسترد کیا, پرائمری پرابلم یہ ہے کہ اس وقت اگرچہ جس طرح سے آپ نے بھی شروع میں اپنے ابتدائی میں کہا کہ کافی کہانیاں چلتی ہیں کہ حکومت کے اوپر خطرہ ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, دراصل اس وقت سب سے جو بڑا چیلنج ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اندر جو ان کی لیڈرشپس ہیں ان کو ہے. کیونکہ ایک تو دیکھیے بلاول صاحب ہوں یا ادھر سے مریم بی بی ہوں, ان کا کوئی پولیٹیکل قد نہیں ہے. وہ ایک بالکل آئے ہیں اور انہوں نے ایسے ہی سمجھا پاکستان میں جو کچھ اچھی چیزیں ہوئی ہیں کہ پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ تو کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں پاکستان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بٹ دیکھیں پاکستان میں کچھ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. پاکستان مسلم دنیا میں ایک واحد ڈیموکریسی ہے. کوئی اور مسلم ملک تو چھوڑیں آپ, تھرڈ ورلڈ بھی پاکستان کے تو قریب بھی نہیں ہے جہاں تک ہمارے ڈیموکریٹک آئیڈیاز ہیں. ہم نے یہاں پہ ٹھیک ہے مارشل لاز لگے ہیں, لیکن پاکستان از پروبیبلی دا یونیک ایگزامپل ان دا ورلڈ جہاں پہ ہر دفعہ جمہوریت واپس آئی اور زیادہ جوش اور جذبے سے واپس آئی. اب یہ جو میڈیا کا ایک رول آیا جس کے اوپر ہماری کبھی تنقید بھی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا, زیادہ ہو گیا, وہ ہو گیا, بٹ فیکٹ از پاکستان کا میڈیا شاید ہمارا تھرڈ ورلڈ میں مسلم ورلڈ میں سب سے آزاد میڈیا ہے, کوئی قریب بھی نہیں ہے ہمارے. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو ڈیموکریٹک ٹریڈیشن ہے ہماری, ہم اب کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, ہم اپنے کمپیریزن فرسٹ ورلڈ سے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھیں امریکہ میں ہو رہا ہے, یو کے میں یہ ہو رہا ہے, جرمنی میں یہ ہو رہا ہے, ہم تھرڈ ورلڈ سے تو اپنا کمپیریزن ہی نہیں کرتے. تو جب مریم اور بلاول جو ہے جو پولیٹیکل نووسز ہیں, جو ان کا کوئی سیاسی قد نہیں ہے, وہ ٹاپ کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں تو ایک آٹومیٹک ایک ان کے خلاف ایک جنریٹ ہو جاتی ہے پارٹیز کے اندر ایک سمجھیے ایک رد عمل. اس کے نتیجے میں اس وقت نون لیگ کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر ایک قیادت میں اور ان کی پارٹی میں ایک بحران چل رہا ہے. کیونکہ ایک طویل عرصہ وہ حکومت میں رہے, 30-35 سال حکومت میں رہنے سے ایک پارٹی کا ڈیموکریٹک سٹرکچرز تو ہمارے ہاں اس طرح سے نہیں ہوئے اور وہ متاثر ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں جو پاکستان میں ایک سسٹم کا انرشیا ہے وہ اس وقت فورس کر رہا ہے ان پارٹیز کو کہ وہ اپنی قیادت کو ایک راہ راست کے اوپر لے کے آئیں اور اس میں تبدیلی لے کے آئیں. اب یہ آگے کیسے چلتا ہے, ہم اس میں کامیاب ہو پاتے ہیں. اور جس طرح سے عمران خان نے آ کے فیملی سسٹم کو ختم کیا, کیا یہ پارٹیز کے اندر بھی فیملی سسٹم ختم ہوتا ہے؟ دس از اے ہیوج آئی وڈ سے something that needs to be analyzed. بالکل ٹھیک ہے, اس کا بھی تھوڑا انالیسس کرتے ہیں. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے کچھ لوگوں کی خاموشی کا بھی ذکر کیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کے انہوں نے اشارہ بھی غالباً کیا, آنکھوں میں اشارہ بھی کیا کہ ان کو افسوس جو ہوا, سرپرائز جو ہوا, اسٹونشمنٹ ہوئی, وہ ان کی خاموشی سے ہوئی. کیا کہا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. I'm not astonished by the harsh words of my opponents, but I'm astonished by the silence of my well-wishers. There are few ministers, you all honorable ministers are sitting. اگر یہ بات کریں I'll be honored. مگر وہ جن کی credibility نہ ہو and who are turncoats, they are saying کہ I helped the government and I'm saying by your vote they won. At least the credit should be given to you, not to me. دھاندلی ہو رہی ہے, دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا, I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition.
جی منسٹر صاحب، آپ نے سنا سابق وزیر اعظم ایک تو سائلنس، باقی کس کس کو کیا مخاطب کر رہے تھے، پھر دھاندلی کا انہوں نے کہا کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، اور استعفیٰ تو بلاول صاحب آپ کے میرے خیال جو ٹویٹ ہے اس کے مطابق ایکسیپٹ بالکل بھی نہیں کیا جائے گا. یہ ایسے ہی معاملات ہیں؟ اب دیکھیں نا، جو کہ تنقید ہے گیلانی صاحب کی، جو میرا خیال ہے کہ جائز ہے، وہ میرا خیال ہے شہری بی بی اور رضا ربانی اور جو ان کے اپنے پارٹی کے سینیٹرز ہیں ان کے اوپر ان کی جو ہے وہ تنقید وہ کر رہے ہیں کہ اس مرحلے کے اوپر جہاں پہ ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، ان کی پارٹی کے سینیٹر جو ہیں ایکچولی انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ ہرٹ ہوئے ہوں گے، اور بجا طور کے اوپر وہ ایک بڑے شریف آدمی ہیں، آنریبل آدمی ہیں، انہوں نے اپنا جو ہے وہ استعفیٰ جو ہے وہ دے دیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، یوں لگ رہا ہے کہ جب لیڈرشپ کے کہنے پہ ہم نے ایک حکمت عملی بنائی تو پھر آخر میں ان کو تنہا کیوں چھوڑ دیا گیا. اس وقت جو ایک سچویشن لگ رہی ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ ایک انالیسز ہی ہے، جتنا آپ کا انالیسز ہے اس میں میرا انالیسز ہے. سچویشن یہ لگ رہی ہے کہ گیلانی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کی لیڈرشپ کی ایک حکمت عملی تھی تو وہ ان کو تنہا چھوڑ گئے ہیں، اور الٹیمیٹلی تنقید جو ہے وہ ان کے کنڈکٹ کے اوپر ہو گئی، حالانکہ شریک تو سبھی تھے، اور اس لیے انہوں نے جو ہے وہ آج یہ ری ایکشن دیا. بٹ اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں ایک بار پھر جو میں پہلے سے بھی بات کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ ہی ان میں کوئی پولیٹیکل ڈیپتھ ہے اس وقت، نہ ہی ان کا کوئی اس طرح کا ایک ہمیشہ جب سے جو پی ایم ایل این کی تو آپ کو یاد ہوگا جب 93 میں جب یہاں پہ حکومت تھی 2/3 میجورٹی سے، اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت تھی یہاں پنجاب میں، اور تقریباً 3 دن لگے تھے ساری پارٹی تتر بتر ہو گئی. یہ ہماری اپنی پی ٹی آئی کی ہم نے اتنی اچھی پالیٹکس نہیں کی، ادروائز تو فرینکلی پی ایم ایل این کا نام و نشان بھی اب تک نہ رہتا. لیکن اب بھی جو پی ایم ایل این کا کرائسس ہے وہ اتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور اب پیپلز پارٹی کا بھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہوگا. آپ جلدی دیکھیں گے ان کو 3 4 5 مہینوں میں بالکل آپ دیکھیں گے یہ بکھرتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا منسٹر صاحب، آپ کے وزیر اعظم کے ایس اے پی ایم ڈاکٹر شہباز گل نے بھی آج ایک ٹویٹ کیا، اور اس میں پڑھ رہا تھا کہ بڑی حیران کن بات کی کہ چند دن پہلے باہر جانے کی اجازت کی شرط پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی اپنے استعفے کی پیشکش کر چکے ہیں. شہباز شریف صاحب باہر جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اور ان بارگین لیڈر آف دا اپوزیشن سے وہ بھی مستعفی ہونا چاہ رہے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ شہباز نے جو ہے وہ ٹویٹ کی ہے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر ہی جو ہے وہ بات کی ہوگی، اور اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ شہباز شریف باہر جانا چاہتے ہیں، اور اس وقت بھی وہ غلطی سے آگے تھے، انہوں نے نہیں آنا تھا، لیکن ان کا خیال تھا کہ کووڈ کا جو کرائسس ہے وہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ عمران خان اس کو سنبھال نہیں سکیں گے، اور میں آ کر کے یہ پارٹی جو ہے وہ لیڈ کر لوں گا. اب جب ان کے نظر آ رہا ہے کہ بات بن نہیں رہی ہے، اور کچھ دن کی جو غلط فہمیاں تھیں یا ان کا جو تھا وہ ایک جو ہماری بھی کچھ غلطیوں کی وجہ سے فرینکلی وہ تھوڑے سے ماحول خراب ہو گیا، اس کی وجہ سے ان کو لگا کہ شاید میں اس سے فائدہ اٹھا لوں، لیکن اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ فائدہ وہ نہیں اٹھا سکے. تو شریف فیملی جو ہے وہ اتنی تکلیف والی سیاست نہیں کرتی ہے، وہ باہر جانا چاہتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز. پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.